السلام سر ہمارا نام فضیل ہے اور سر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سوال ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم انفائنائٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندے برے عمل کر کے جہنم میں جانے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ اس کی کائنات ہے اور اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو سوال کرنے کا حق. جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ نے گیٹ لگائے، آپ کا دل بول رہا ہے کہ اس کو توڑ کر بڑا گیٹ لگانے کا، اور بازو والا کر بول رہا ہے ارے میاں اچھا خاصا تھا، کیا فضول خرچی کر رہے، کیوں بڑا گیٹ لگا رہے؟ تو آپ بولیں گے بھائی میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں گا. ایک مہینے کے بعد آپ نے بڑا گیٹ نکالے، تھوڑا میڈیم سائز کا لگائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پیرنٹس کو آپ نہیں بول سکتے ہم کو کب پیدا کرے. تو آپ کے والدین اچھے رہے تو جواب دیں گے بیٹا اس لیے ہم نے آپ کو پیدا کرے کہ آپ انسان بنیں گے، بڑے ہوں گے، کمائیں گے دھمائیں گے، نیک کام کریں گے، جنت میں آپ کے اونچے مقام ہوں گے. تو فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا. یہ سوال نیا نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورہ بقرہ میں ہے نا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد کرتی پھرے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا اللہ نے جنوں کو بنایا تھا اور زمین پہ بسایا تھا. جنہوں نے کیا کیا؟ خونریزی کی، جنگ و جدال کیا. آپ کو پتا ہے پہلے پوری دنیا میں جن رہتے تھے. آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا اور اس سے تمام جنوں کو بنایا. پوری دنیا میں جن رہتے تھے، لیکن وہ لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیے اور خونریزی کیے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجا اور ان کو مار کر ایک کونے میں کر دیا، ایک پانی کے علاقے میں. اس لیے سمندری علاقوں میں اکثر جن رہتے ہیں ایسا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایک جگہ ہکال دیا، پھر آدم کو بنا کر زمین پر بسایا. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے، مطلب پہلے جن کر چکے یہ کام، یہ بھی فساد مچائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے رہیں گے جو نیکی پر عمل کریں گے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے اونچے کرے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ واقعی میں اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو ایک آزمائش کے گھر میں بھیجا اور ہمیں اس جنت کے انعام سے نوازا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں تعریف کریں گے. بالکل ویسے ہی ایگزام کنڈکٹ کرنے کے بعد جو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے محنت کے بعد، وہ بولتا ہے کہ اچھا ہوا گورنمنٹ نے ایگزام رکھی جس سے ہم پاس ہوئے، ہمارا کیلیبر، ہماری کوالٹیز نکھر کے آئی، سمجھ میں آئی، آج ہم ایک اچھی جگہ پر پوسٹ پر موجود ہے. اور جو محنت نہیں کرنے والے وہ کیا بولیں گے؟ کائی کو رکھے ایسی ایگزام. تو وہ اپنی غلطی اور اپنی سستی کو کیا کریں گے؟ ایگزام کنڈکٹ کرنے والے پہ دیں گے. کائی کو رکھے ایسے ایگزام. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے ایگزام نہیں رکھیں گے تو پھر تمہارے کو ریوارڈ کیسے ملے گا؟ وہ بولیں گے سب کو دینے کا ریوارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نیک اور بد، ایک محنت کرنے والا اور ایک سست، دونوں کو سیم ایوارڈ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو مقام اور مرتبے دیے، اور جنہوں نے سستی، کاہلی کی اور نافرمانی کی ان کو سزا دی. تو یہ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور واللہ عالم اس میں اللہ تعالیٰ کی اور کیا حکمتیں ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سوال ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم انفائنائٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندے برے عمل کر کے جہنم میں جانے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ اس کی کائنات ہے اور اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو سوال کرنے کا حق. جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ نے گیٹ لگائے، آپ کا دل بول رہا ہے کہ اس کو توڑ کر بڑا گیٹ لگانے کا، اور بازو والا کر بول رہا ہے ارے میاں اچھا خاصا تھا، کیا فضول خرچی کر رہے، کیوں بڑا گیٹ لگا رہے؟ تو آپ بولیں گے بھائی میرا گھر ہے، میں کچھ بھی کروں گا. ایک مہینے کے بعد آپ نے بڑا گیٹ نکالے، تھوڑا میڈیم سائز کا لگائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پیرنٹس کو آپ نہیں بول سکتے ہم کو کب پیدا کرے. تو آپ کے والدین اچھے رہے تو جواب دیں گے بیٹا اس لیے ہم نے آپ کو پیدا کرے کہ آپ انسان بنیں گے، بڑے ہوں گے، کمائیں گے دھمائیں گے، نیک کام کریں گے، جنت میں آپ کے اونچے مقام ہوں گے. تو فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا. یہ سوال نیا نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورہ بقرہ میں ہے نا، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو زمین میں فساد کرتی پھرے. کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا اللہ نے جنوں کو بنایا تھا اور زمین پہ بسایا تھا. جنہوں نے کیا کیا؟ خونریزی کی، جنگ و جدال کیا. آپ کو پتا ہے پہلے پوری دنیا میں جن رہتے تھے. آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے
اللہ ताला ने इब्लिस को बनाया और उससे तमाम जिनों को बनाया। पूरी दुनिया में जिन रहते थे, लेकिन वो लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा की और खूरेजी किए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात भेजा और उनको मारकर एक कोने में कर दिया, एक पानी के इलाके में। इसलिए समुद्री इलाकों में अक्सर जिन रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। उनको एक जगह हकाल दिया, फिर आदम को बनाकर जमीन पर बसाया। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐसी मखलूक क्यों बनाता है, मतलब पहले जिन कर चुके ये काम, ये भी फसाद मचाएंगी। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या कहा था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। और वो क्या था कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे रहेंगे जो नेकी पर अमल करेंगे, जिसके जरिए अल्लाह ताला उनके मकाम और मर्तबे ऊंचे करेगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जब वो जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे कि वाकई में अल्लाह की जात पाक है जिसने हमको पैदा किया, हमको एक आजमाइश के घर में भेजा और हमें इस जन्नत के इनाम से नवाजा। और वो अल्लाह ताला की खुशी में तारीफ करेंगे। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो बच्चा कामयाब हो जाता है मेहनत के बाद, वो बोलता है कि अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने एग्जाम रखी जिससे हम पास हुए, हमारा कैलिबर, हमारी क्वालिटी निखर के आई, समझ में आई, आज हम एक अच्छी जगह पर पोस्ट पर मौजूद है। और जो मेहनत नहीं करने वाले वो क्या बोलेंगे, काहे को रखे ऐसी एग्जाम। तो वो अपनी गलती और अपनी सुस्ती को क्या करेंगे, एग्जाम कंडक्ट करने वाले पे देंगे, काहे को रखे ऐसे एग्जाम। तो फिर सवाल ये होता है, एग्जाम नहीं रखेंगे तो फिर तुम्हारे को रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। वो बोलेंगे नहीं, सबको देने का रिवॉर्ड कैसे हो सकता है, एक नेक और बद, एक मेहनत करने वाला और एक सुस्त, दोनों को सेम अवार्ड कैसे मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने इसके जरिए से लोगों को मकाम और मर्तबे दिए, और जिन्होंने सुस्ती, काहली की और नाफरमानी की उनको सजा दी। तो ये दूसरी हिकमत अल्लाह ताला की हो सकती है। और वल्लाहु आलम, इसमें अल्लाह ताला की और क्या हिकमतें हैं। जी।